الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم۔ معزز محترم بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی فضیلت ایک بہت ہی وسیع اور عمیق موضوع ہے، اور اس پر قرآن کریم کی اپنی آیات اور حدیثیں بہت کچھ بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہاں قرآن کی فضیلت کے کچھ اہم پہلو پر بات کریں گے۔ اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا براہ راست کلام ہے جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ کی یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے آخری پیغمبر پر نازل کیا تاکہ وہ انسانوں کی زندگی کی ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرے۔ اللہ کا ارشاد ہے، یہ کتاب ہم نے تم پر حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ کچھ واضح کر دو جس میں اختلاف کیا گیا۔ ہدایت اور رہنمائی، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت کے طور پر نازل کیا ہے۔ اس میں انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا درست طریقہ بتایا گیا ہے۔ قرآن انسانوں کو ہر پہلو سے ہدایت دیتا ہے، خواہ وہ عقیدہ ہو، عبادات ہو یا اخلاقی تعلیمات ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ کتاب کوئی شک و شبہ کے بغیر ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ قرآن نہ صرف انسانوں کو دنیا میں کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کی بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جو شخص قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے تمہارے لیے قرآن کو ایسی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ نمبر 4، فضائل و برکات۔ قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے والے شخص کے لیے بے شمار برکات اور ثواب ہے۔ قرآن کا ہر حرف ایک نیکی کے برابر ہے، اور جو شخص روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے قریب تر ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ شفا اور سکون ہے اس میں۔ قرآن مجید میں روحانی شفا اور دلوں کو سکون دینے کی طاقت ہے۔ جب انسان دل و دماغ پر پریشانی یا غم محسوس کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت اسے سکون بخشتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ دعا اور عبادات کی تکمیل کے لیے قرآن کی تلاوت نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ یہ انسان کی دعاؤں کو بھی قبول کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب آتا ہے اور اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ آج تک قرآن میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی اور یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔
اللہ کا فرمان ہے ہم نے قرآن کو نزول کے وقت ہی محفوظ کر لیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑی معجزہ قرآن مجید ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کی لسانی اور معنوی بلاغت، اس کے علمی اور فنی پہلو اور اس کے پیش گوئیاں اسے ایک بے مثال کتاب بناتی ہے۔ قرآن کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں نے بھی ایک منفرد اور غیر معمولی کتاب تسلیم کیا ہے۔ تلاوت کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ایک عظیم عبادت ہے اور اس پر عمل کرنا انسان کو اللہ کا قریب تر بناتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں خوشی اور سکون آتا ہے، اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ بے سکون اور تنگ دل ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کو بے شمار ثواب ملتا ہے۔ ہر حرف پر ایک نیکی، اور اس نیکی کا دروازہ قیامت تک کھولتا رہے گا۔ تو یہ بھائیو، یہ سیکھ لے، قرآن اپنے بچوں پر سیکھ لے، خود سیکھ لے اور اس کی تلاوت کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔